السلام علیکم دوستو، سپر سٹار سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بھائی کی مذمت کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اس میں بہت حیا ہے، یہ بہت شرمیلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے چھوڑ دو، یقیناً حیا ایمان کا جز ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے دیکھیں تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے حیا کی بھرپور مثال پیش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، شراب نوشی نہیں کی۔ ان کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ بہت خوبصورت تھے اور دکھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کوئی بھی تمہارے ابو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام سے اتنی مشابہت نہیں رکھتا جتنے تمہارے شوہر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سے پہلے بہت ساری عورتیں انہیں حاصل کرنا چاہتی تھیں، حتیٰ کہ آپ کو مختلف طریقوں سے رجھانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ زنا سے بچے رہے اور کبھی اس کے قریب بھی نہ گئے، حالانکہ اسلام ابھی تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچا تھا۔ ایسی تھی ان کی حیا۔ دوستو، بہرحال ہم حیا کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ ویڈیو فیس بک، یوٹیوب یا کسی اور سائٹس پر دیکھ رہے ہوں گے جو کہ بے حیائی کا اڈا بن گئے ہیں۔ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خوش مزاج بھی تھے اور بہت نرمی سے گفتگو کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے شرمیلے تھے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر عثمان بند دروازے کے پیچھے بھی کپڑے بدل رہے ہوتے تب بھی سیدھے کھڑے نہ ہوتے، جھک کر کپڑے بدلتے۔ اس قدر حیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی نرمی سے گفتگو کرتے کہ ٹھیک سے سننے کے لیے ان کے بہت قریب ہونا پڑتا۔ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی دوسری خصوصیت کی وجہ سے بھی جانتے ہیں، جس میں سے ایک ان کی سخاوت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر آدمی تھے اور اپنی دولت صحیح راہ میں خرچ کرتے۔ وراثت میں انہیں 3 کروڑ درہم ملے تھے اور پوری زندگی وہ اسے اللہ کی راہ میں لٹاتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ مسجد میں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی معاشی حالت کا جائزہ لیا اور اس سے کہا یہی رکو، میں تمہیں ایک کرتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کرتے میں 10,000 درہم چھپائے اور اس بچے سے کہا اسے پہنو اور اپنے ماں باپ سے پوچھنا کہ یہ کیسا دکھتا ہے۔ وہ بچہ گھر آیا، اپنے والدین کو کرتا بتایا اور والدین کو اس کرتے میں سے 10,000 درہم ملے۔ دیکھا آپ نے کس طرح صدقہ کرتے وقت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کرتے ہیں۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمائی کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو مال محض دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی اور امتیازات ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی کہ لوط علیہ السلام کے بعد وہ پہلے صحابی ہے جنہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ ہجرت کی کیونکہ وہ دونوں پر مکے میں بہت ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیازی لقب ذو النورین ہے۔ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ بدر کی جنگ کے دن جہاں مسلمانوں کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی، وہی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، اسی لیے اس دن کو بڑی خوشی کے دن کے ساتھ غم کا دن بھی کہتے ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا، عبداللہ ابن عثمان۔ عبداللہ کو پرندے نے آپ نے چونچ ماری جس کے انفیکشن کی وجہ سے وہ بھی انتقال کر گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اکیلے رہ گئے۔ لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے، ان کے اعتراف رہنا پسند کرتے۔ یہ دور جہالت میں بھی تھا اور دور اسلام میں بھی۔ دور جہالت میں لوگ اکثر اپنے بچوں کو لوری سنایا کرتے کہ واللہ ہم تم سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہر کوئی آپ کو چاہتا تھا اور سبھی کو آپ کی فکر تھی اور ساتھ میں آپ کے غم کا اندازہ بھی تھا۔ در حقیقت 2 سال تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خاموش رہے۔ ملاقاتوں میں وہ پہلے کی طرح گھلتے ملتے نہ تھے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ اے عثمان، تمہیں کیا چیز پریشان کیے جا رہی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا رقیہ کی موت اور بھی ایک بات ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور وہ کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رقیہ کے انتقال کے ساتھ میرا رشتہ، میرا ناطہ آپ سے ٹوٹ گیا۔ دیکھیے کتنی سچائی تھی ان الفاظوں میں کہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیجیے، اتنے ہی مہر میں جتنے مہر میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں، دو روشنی والا، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹی کا نکاح ہوا تھا۔ اور جب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عثمان، اگر میری اور بیٹیاں ہوتی، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے سب کو تمہارے نکاح میں دے دیتا، حتیٰ کہ ان میں سے ہر ایک کا انتقال نہ ہو جاتا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں رویا سے نوازا۔ اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا میں حضرت عثمان سے کہا، آج تم افطار میرے، ابو بکر اور عمر کے ساتھ کرو گے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا امتیاز تھا، اور کسی کو کیا چاہیے؟ یہ سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی وجہ سے تھا، ان کی سخاوت کی وجہ سے تھا۔ تو دوستو پھر سے ایک بار اس خصوصیت پر سوچئے کہ ہم میں کتنی حیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو تصویریں ہیں ان میں کتنی حیا ہے، ہم لوگوں سے کس طرح معاملات کرتے ہیں، اس میں بھی حیا کا پہلو ہے۔ کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو ہم کو بات ملتی ہے وہ یہ کہ حیا صرف ظاہری پہلو تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری طرز گفتگو میں بھی دکھنی چاہیے، ہماری آنکھوں کی حفاظت میں بھی دکھنی چاہیے، ہمارا انکساری کے ساتھ رہنا، گھمنڈ نہ کرنا، یہ سب بھی ایک مسلمان کے حیا کا حصہ ہے، اور بے شک حیا ایمان کا جز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ ساری خصوصیت کو ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پہ حیا جس کی حضرت عثمان نے بھرپور مثال پیش کی۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دوسرے مقدس صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ جنت الفردوس میں روزہ افطار کرائے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ